یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری، اڑائی طوطیوں نے قمریوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، ٹپک ہے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستہ کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میرا۔ حبیب گل کے باشندوں، مدرسہ فیض طیب میں تشریف لانے والے امت مسلمہ کے غیرت مند، ہوش مند، عقل مند نوجوانوں، تھوڑی اپنی گردنی بھی ہلا دو تاکہ مجھے لگے کہ آپ زندہ ہیں، میں سمجھوں گا کہ شاید آپ مردہ ہوگا۔ اتنا عمدہ کلام سن کر بھی زندگی نہیں آئی تو پھر کیا بھنگ کے پتے کھلانے پڑیں گے؟ یہ جمنا باد دلی سے اس میں لانا پڑے گی آپ کے لیے۔ کم سے کم کچھ تو زندگی کا ثبوت دو، ورنہ تو ضرورت کیا پھر آبادی کی قبرستان میں ٹینٹ لگایا جائے اور وہاں پہنچ کر مردوں ہی کو سنایا جائے، سننے والے کو یہ تو لگے کہ اس کی بات آپ کے کانوں سے آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ مسئلہ دل ہی کا ہے، دل جو گلشن تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ میں نے اب چند دن پہلے دل ہی کے عنوان پر ایک چھوٹا سا مضمون واٹس ایپ پر لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ آج یہ دل جن پر زنگ لگی ہوئی ہے، اسی کو تو دھو کر صاف کرنا، اسی کے لیے تو ذکر الہی ہے۔ اس لیے جس طرح کپڑوں پر دھول لگتی ہے، گھر میں دھول جم جاتی ہے، موٹر سائیکل کاروں پر گرد و غبار چڑھ جاتی ہے، اسی طرح ماحول اور گناہوں سے دل گدلے ہوتے ہیں، دل میلے ہو جاتے ہیں۔ یہ عبادات، ذکر، نماز، روزہ، حج، تلاوت، یہ تقریریں، یہ بیان، یہ نغمے، یہ نعت، یہ حمد، سب کس لیے ہیں؟ اس دل ہی کی صفائی کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو وہ کھیتوں میں ہل چلانے نہیں آتے، باغبانی کرنے نہیں آتے، بھٹوں پر اینٹیں بنانے نہیں آتے، مکانات تعمیر کرنے نہیں آتے، آسمان پر ستاروں کی بلندیاں ناپنے نہیں آتے، سمندر کی گہرائی کو ٹٹولنے نہیں آتے، لکڑی تراش میں نہیں آتے، پتھر تراش کر مکانات اور عمارتیں بنانے نہیں آتے، دیواروں پر رنگ و روغن کرنے کے لیے نہیں آتے، سونے چاندی کی تجارت اور بزنس کرنے نہیں آتے۔ انبیاء کرام کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دل جو انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں، وہ دل جو انسانی دل نہیں رہے بلکہ وہ جانوروں جیسے بن گئے ہیں۔ کسی کا دل کتے کی مانند ہے، کسی کا دل بلی کی طرح ہے، کسی کا دل چوہے کی مانند ہے، کسی کا دل لنگور کی طرح ہے، اور کوئی شیر کی طرح ہے، کوئی بچھو کی طرح ہے، کوئی ہاتھی کی طرح ہے، کوئی
چیتے کی طرح ہے، کوئی بزدل بکری کی طرح ہے۔ انبیاء کرام ان دلوں کو انسانی دل بنانے کے لیے آتے ہیں۔ آئینہ ہوتا ہے رگڑے، لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ کچھ وہ دل بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے دل۔ جس دن یہ دل ہو گیا اس دن کام بن جائے گا۔ لہذا ہر وہ چیز جو انسان کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے اللہ کی تعلیم میں اور نبی کی تعلیم میں، وہ چیز جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، جس دین کو مان کر وہ دین کیا ہے، اس دین کے معنی کیا ہے، اس دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے معنی ہے خیر خواہی۔ کس کی؟ اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنی ملت کی، اپنے قوم کی، اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی، اپنے خاندان کی، پوری دنیا کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ تمہارا دین کسی کو بظاہر نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی پر ہاتھ سے پتھر پھینکنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کا ناحق گلا کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، خون کے قطرے کسی کے جسم سے بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں اور اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں۔ اگر ہم خیر خواہی نہیں کر سکے، بھلائی نہیں کر سکے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، حضرت ہود اپنی قوم سے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں، انی لکم صالح ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بیٹوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کا مقام کیا ہے، وہ بتاتا ہے تمہارے باپ کی عظمت اور عزت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے بڑوں کا تمہارے اوپر درجہ کیا ہے، تمہارے پڑوسی کا حق کیا ہے، تم پر انسانیت کا کتنا بڑا قرض ہے۔ یہ نبی ایک ایک شخص کے دروازے پر جا کر کے بتاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھ پر ایمان لانے والوں یا مجھ سے نفرت کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں یا میری طرف الزامات کے پتھر پھینکنے والوں، میں تم سب سے کہہ رہا ہوں، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں کی خدمت کر، ماں کو راضی کر لے، ماں کو مسکرانے کا انداز سکھا دے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اگر تو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، الفت کی نظر سے دیکھتا ہے، خدمت کے جذبات کے ساتھ دیکھتا ہے، تو تجھے تیرے گھر ہی میں ایک حج کا ثواب ہے، تجھے عمرے کا ثواب ہے۔ کیوں صاحب؟ آج کے دور میں آدمی کتنا فخر، کتنی خوشی، کتنی تازگی محسوس کرتا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دعوتیں کرتا، ہار پھول گجرے پہن کے جاتا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ لیکن اے جانے والے، کبھی تو نے سوچا ماں تیری راضی ہے؟ کہیں تیری ماں تجھ سے ناراض تو نہیں؟ اسے دوا کی ضرورت ہے، تو نے وقت پر دی کہ نہیں؟ بوڑھی آنکھیں اپنے آپریشن کے لیے راتوں کو روتی ہیں، تو نے ان کی آنکھوں کا آپریشن کرایا یا نہیں؟ انہیں چشمہ چاہیے تھا محض تیری صورت دیکھنے کے لیے،
اس کا لال ہے، لخت جگر ہے. کیا تو نے وہ چشمہ اپنی ماں کا بنوا کر دیا یا نہیں؟ ماں کو ضرورت تھی عید پر ویسے ہی جوڑے کی جیسے تو نے اپنی دلہن اور اپنی بیٹی کو بنایا ہے، تو نے دیا کہ نہیں؟ اگر تو اپنی ماں کا رضامند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں تیرے طواف کی اور حجر اسود کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے تیری قدم قدم پر خدمت کی ہے، ماں نے تجھے جلتے ہوئے موت سے پنجہ لڑایا، موت سے آنکھیں لڑائیں، وہ درد، وہ تکلیف، وہ شدت درد برداشت کی ہے. اگر وہ پہاڑوں پر بانٹ دی جاتی، پہاڑ چورا چورا ہو جاتے، درختوں پر وہ تکلیف رکھ دی جاتی، درختوں کی ڈالیاں ٹوٹ کر نیچے گر جاتی، پتے بکھر جاتے، زمین پر وہ بوجھ ڈال دیا جاتا، زمین چیخنے لگتی اور کراہنے لگتی. اس ماں نے پیدائش کے دن جو درد سہا ہے وہ نہ باپ جان سکتا ہے، نہ ڈاکٹر جان سکتا ہے، نہ دائی جان سکتی ہے. اس ماں کی نے یہ درد سے لڑ کر تجھے دنیا میں سورج کی روشنی دیکھنے کے قابل بنایا. آج وہ ماں تیری ہمدردی کی مستحق ہے، لیکن تو اگر اس ماں کی ہمدردی نہیں کرتا اور تو جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے یا تو وہاں جا کر کے حجر اسود کو چومتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی نہیں ہوگا تب وقت کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی. یہ پیغام دینے کے لیے نبی دنیا میں آئے، آخر میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے دو چیزیں بلکہ میں کہوں تین چیزیں آپ نے چھوڑی. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. ایک تو کتاب ہے اللہ کی، دوسرے میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وعترتی، اور میرا خاندان بھی ہے، میرے اہل بیت ہے. حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی مرتضیٰ حیدر کرار ہے. جب تک تم ان کو تھامے رہو گے، دانتوں سے پکڑے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. میں پچھلے سال بھی آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا اور جو اللہ نے چاہا تھا وہ کہہ کر گیا تھا یہ جلسے محض اس لیے مت کرو کہ یہ مدرسے کا رسمی جلسہ ہے، یہ جلسہ چندہ اکٹھا کرنے کا جلسہ ہے، یہ جلسہ بچوں کے سر پہ دستار باندھنے کا جلسہ ہے. بے شک یہ سب کام اس میں ہوتے ہیں اور ہوں گے. ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے، ہم خوشیاں منائیں گے. ہمارے بچوں نے تقریر سیکھی ہے، ہم اس پر جشن منائیں گے. لیکن اے عوام، اے بیٹھنے والی عورتوں، اے ہماری بہنوں، اے ہماری بیٹیوں، اے ہماری ماؤں، اے ہمارے بزرگوں، اے ہمارے نوجوانوں، اے ہمارے بچوں، اس جلسے میں جو بیٹھو تو اس نیت سے بیٹھو کہ ہمیں جو تقریر ہمارے سامنے ہوگی، جو قرآن کی آیت ہمارے سامنے آئے گی، جو نبی کا فرمان ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے. آج یہ امت کس مقام پر ہے، کس جگہ کھڑی ہے، افسوس کے سوا کچھ نہیں، رونے کے سوا کچھ نہیں. آنسو بہائیں تو کم ہے، ماتم کریں تو تھوڑا ہے، مرثیہ پڑھیں تو کس پر، لکھیں تو کس پر. امت کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں. ہر طرف ایک ہی شور ہے، ایک ہی بات ہے، غلغلہ ہے. مسلمانوں کا کوئی ہمدرد کیوں نظر نہیں آتا؟ مسلمانوں کے خیر خواہ نظر نہیں آتے؟ تم جب دوسروں کے خیر خواہ نہیں رہے تو تمہارا خیر خواہ کون رہے گا؟ روئے زمین پر جب کوئی خیر خواہ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی فکر کرنے کے لیے، کل کائنات کی فکر کے لیے، زمین کو سکون دینے کے لیے، آسمان کو قرار دینے کے لیے، دلوں کی بے چینی ختم کرنے کے لیے، دلوں کی اجڑی ہوئی دنیا
کو بھیجا. جب آپ آئے تو آپ کی موجودگی میں تورات موجود تھی، مگر آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تورات پڑھیے. آپ آئے تو زمانے میں انجیل موجود تھی، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ انجیل پڑھ کر کے دنیا کی رہنمائی کیجیے. جب آپ آئے تو دنیا میں زبور موجود تھی جو داؤد علیہ السلام پر اتری. آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ زبور کے ذریعے سے اس دنیا کی رہنمائی کیجیے. جب آپ آئے تو دنیا میں دوسری اور بھی گرنتھ تھیں، اور بھی کتابیں تھیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی تھیں. یہ انسانوں نے آسمانی کتابوں کو بدل دیا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لقمان کے نصیحت ناموں سے تم دنیا کو نصیحت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوباً ووجدک ضالاً فہدی. تو تلاش میں ہے کہ راہ حق کون سی ہے. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، مجھے راہ حق دکھا دیجئے، مجھے ہدایت کی پگڈنڈی دکھا دیجئے، مجھے ہدایت کی شاہراہ دکھا دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس راہ کو تو مانگ رہا ہے وہ راستہ اس کتاب سے ملے گا. یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، جو تمام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، سراپا رہنمائی ہے، سراپا گائیڈ. کیا آیا دنیا کی ہدایت کے لیے؟ قرآن. قرآن ہی تو آیا کہ کوئی اور کتاب آئی؟ اگر آپ کی نالج میں ہو تو مجھے بتا دیجیے. قرآن کے مقابلے پر جب لوگوں نے قرآن کو سننا شروع کیا، اس کے مطابق اپنا عمل شروع کیا، تو نضر بن حارث جوش میں آ گیا. اسے اپنے پیروں کی زمین کھسکتی نظر آئی. محمد رسول اللہ کا کارواں بڑھتا نظر آیا. ابو بکر قرآن کے عاشق ہو گئے، عمر بن خطاب قرآن کے دیوانے ہو گئے، علی مرتضی قرآن کے شاگرد ہو گئے، بلال قرآن کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے لگا، سمیہ قرآن کے اوراق کو اپنے سینے سے لگانے لگی، عمار قرآن پڑھنے لگے، عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی تلاوت خانہ کعبہ میں شروع کر دی. تو نضر بن حارث نے ایران کا سفر کیا اور ایران سے وہ قصے اور کہانیوں کی کتاب لے کر آیا، اس فنیار کے قصے لے کر آیا. اور اس نے کہا محمد تو تمہیں قوم عاد کی خشک داستان سناتے ہیں، قوم سمود کی یوں ہی سادہ کہانیاں سناتے ہیں. میں ناول کا انداز لے کر آیا ہوں، میں کہانیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا لے کر آیا ہوں. آؤ. اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر وہ ایک ناچنے گانے والی لونڈی اور باندی خرید کر لایا، اس کے پیروں میں گھنگرو باندھے، اسے نچانے لگا اور اس سے کلام کہلانے لگا. نوجوانوں کو بلایا، آؤ اس مجلس میں آؤ، یہاں ناچ بھی ہے، یہاں ساز بھی ہے، یہاں باجا بھی ہے، سارنگی بھی ہے، یہاں گھنگرو ہے پائل کے، اور یہاں ایک عورت کا دلکش نظارہ بھی ہے. آؤ اس مجلس میں آ جاؤ. قرآن سے روکنے کے لیے کھڑا ہوا. اس کو قرآن کریم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں سے کریکٹر اور کردار یہ ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے پر کچھ دل بہلانے کی چیزیں لاتا ہے، نفس کو خوش کرنے کے کچھ کاغذات خرید کر لاتا ہے، ایک باندی خرید کر لاتا ہے تاکہ وہ گمراہ کرے بغیر علم کے، لوگوں کو بھٹکا سکے، صحیح منزل سے دور لے جا سکے اور اس کی قرآن کی مذاق اڑا سکے. یہ کریکٹر اور کردار تھا نضر بن حارث. چل ایک نضر بن حارث تھا کیونکہ معاملہ بھی مکے تک ہی تھا. اب چونکہ معاملہ قرآن کی تلاوت کا پورے عالم میں ہے تو کتنے نضر بن حارث ہوں گے؟ آج کتنے ہوں گے؟ کیونکہ پوری دنیا میں ہے. تو آج کے نضر بن حارث نے شروع کیا فلم انڈسٹری. کیا شروع کی؟ فلم انڈسٹری، جس میں قصے بھی ہیں، کہانی بھی ہیں، ناول بھی ہیں، افسانے بھی ہیں، ناچنے گانے والی ایک نہیں
نہ جانے کتنی ہیں اور نہ جانے کتنے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ہیرو ہیں، یہ ہیروئن ہیں، یہ ایکٹر ہیں، یہ ایکٹریس ہیں۔ ایک فلم کے بنانے پر اربوں خربوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے، ایک آٹوگراف دینے پر، ایک ایڈ دینے پر ایک ہیرو کو کتنا ملتا ہے۔ قرآن سے روکنے کے لیے مکمل انڈسٹری بنائی گئی، کھیل کی دنیا کو پروموٹ کیا گیا، یہ کشتی لڑنے والے ہیں، یہ باکسر ہیں، یہ فائٹ کرنے والے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرکٹر ہیں، یہ بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو روکا جا سکے۔ اور آج دنیا ان کی دیوانی ہے، ان کے پاگل ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی تم پیچھے چلنے لگو گے تو تمہیں راستہ صحیح بتا دے گا اور جنت کی شاہراہ پر تم اڑا۔ اصحابی کالنجوم، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی کو لے لو، اس کے راستے پر چلنے لگو، وہ ٹھیک میرے راستے پر چلتا ہوا دہلیز جنت تک تمہیں پہنچا دے گا۔ مگر کیا آج صحابہ ہمارے لیے رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے دل کی دنیا میں تو کسی اور کی چاہت ہے، ہمارے دل کی دنیا میں تو کسی اور کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابہ کے بعد پھر نمبر آ جاتا ہے ان علماء کا جو علماء حق ہیں۔ علماء باطل کی بات نہیں کر رہا، علماء سو کی بات نہیں کر رہا۔ اس قرآن مقدس کو پڑھو، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو ایسے ہی رہو گے جیسے کہ ایک نابینا دنیا کے نور و ظلمت کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن ہی کی روشنی میں تمہیں صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا۔ دنیا جس طرح کسوٹی پر پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ کوئی اور دھات ہے، اسی طرح قرآن ایک کسوٹی ہے، قرآن معیار ہے۔ قرآن پر لاؤ کہ یہ کتنے پانی میں ہے اس کا دیکھ۔ قرآن نے سب کچھ بتایا۔ علماء کے بھی ہمیشہ سے دو گروہ رہے ہیں، کتنے؟ بولو، دو، ایک علماء حق، ایک علماء سو کہتے ہیں برائی کو، ایک اہل باطل اور ایک اہل حق۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے، اور دوسرے اپنی دنیا اور اپنے پیٹ کی ہمیشہ فکر کرنے والے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، زمین پر علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان پر ستارے ہیں، یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، جس طرح آسمان کے ستاروں سے رات میں سمندر میں بھی اپنی کشتیوں کو راستہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح کھیتوں میں اور کھلیانوں میں چلنے کے لیے بھی ستاروں سے روشنی ملتی ہے۔ جب رات اندھیری ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ رات میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ ستارے ہی۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، لیکن لائٹیں ہائی وے پر ہی ہیں، تمہارے گاؤں میں وہ لائٹیں نہیں ہیں یہاں کے رستوں میں۔ اگر ستارے بھی ڈوب جائیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اذا انطمست النجوم، اگر ستارے ڈوب جائیں، اوشک ان تضل الہدی، اگر ستارے میں ڈوب جائیں تو قریب ہے کہ راہ چلتے مسافر بھی بھٹک جائیں۔ یہ حدیث ہے۔ کون ہے رہنما؟ علماء حق۔ سو نہیں، اگر آیتیں پڑھوں تو جو مضمون باندھا ہے وہ یہی رہ جائے۔ آپ کو علماء سو بھی ہوتے ہیں تو ہاں، قرآن کریم میں جس وقت قرآن اتر رہا ہے اس وقت بھی ایک
بڑی اکثریت علماء یہود کی، جن کے ہاتھوں میں اور بغلوں میں تورات تھی، تورات پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لکھتے تھے، لکھواتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے، مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ کرتے تھے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا، بتاؤ حافظ صاحب، لبئس ما كانوا يعملون يصنعون، متشابہ لگ جائے گا یہاں، ایک جگہ یعملون ہے ایک جگہ یصنعون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے ان کے علماء کو، لولا ینہاہم الربانیون، جو اپنے آپ کہتے ہیں رب والے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ اللہ والے، اس زمانے میں راجات کا رب والے۔ کیا ہو گیا ہے ان رب والوں کو؟ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، رب والے ہیں، اور کیا ہوا ہے ان علماء کو یہ نہیں روکتے لوگوں کو جھوٹ بولنے سے۔ ینہاہم، نہیں روکتے انہیں یہ جھوٹ بولنے سے۔ عوام جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ کے محل تعمیر کر رہی ہے، جھوٹی تجارت کر رہی ہے، جھوٹے وعدے کر رہی ہے، جھوٹ پر لبھا رہی ہے، جھوٹ کے نام پر مال و دولت جمع کر رہی ہے۔ یہ اگر اللہ والے ہیں تو عوام کو کیوں نہیں روکتے؟ کیا بولائی ڈالے؟ کیوں نہیں روکتے؟ اور حرام کھانے سے وہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، کیوں نہیں روکتے؟ اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کما رہے ہیں، یہ بہت برا ہے، کیونکہ روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کو کہیں گے تم حرام کھا رہے ہو تو اپنی دعوت تو اجڑ جائے گی نا۔ ایک سٹے کا کام کرنے والا اگر ہم اس سے کہیں کہ تیرا روزگار حرام ہے تو پھر وہ قریب آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا ہے جو یہ کما رہے ہیں۔ یہاں اس طرح سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بھی مقامات پر اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ کو وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، اس پر مٹی نہیں ڈالو گے، ہاتھ نہیں رکھو گے، زبان کو چڑھاؤ گے نہیں، لَيُّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو موڑ کے بات نہیں کرو گے۔ تختہ دار پر بھی اگر تمہیں لے جایا جائے اور وہاں پوچھا جائے تو وہاں بھی تمہیں بات کو بیان کرنا ہے۔ پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہو، تختہ دار ہو، تب بھی تمہیں اس جگہ حق بات کہنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل ترین جد و جہد اور جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے بھی کھڑے ہو کر حق بات کہہ دو، حق بات کہہ دو۔ تلوار تو بہت بات کی بات ہے، نیزہ تو بہت بات کی بات ہے، خنجر تو بہت بات کی بات ہے، سچ بات کہہ دو۔
مگر اے قوم تجھ سے کہہ رہا ہوں، اے عوام تجھ سے کہہ رہا ہوں، آج ہم جیسے لوگ اگر کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ جائیں اور وہاں ڈیبیٹ کرنے لگے اور اسلام کے حکم کو چھپانے اور اسلام پر ڈنڈی مار دیں تو تم کہتے ہیں واہ کیا بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ کیسا گول مول جواب دیا کہ تیرا اسلام گول مول کی بات کرتا، گول مول جواب دیا، سچ بات نہیں کہی۔ اپنی آنکھوں پر پڑے ہوئے جہالت کے پردے اتارو اور یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ نہیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال خرچا۔ کیا ہے جعفر طیار کا کردار؟ جعفر طیار رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، اور کہاں ہجرت کر کے گئے ہیں؟ کہاں؟ حبشہ۔ چند افراد ہیں، 100 کے قریب، 101 کے قریب افراد ہیں وہاں، اس میں 81 یا 82 مرد ہیں اور 18 عورتیں ہیں۔ دشمن کے ملک میں، اپنے ملک میں نہیں ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے عمرو بن عاص اور ایک صحابی کو اہل مکہ نے بھیجا، اپنے لوگوں کو واپس لے کر آؤ۔ یہ ہدیے اور تحفے لے کر گئے اور انہوں نے بادشاہ کے درباریوں کو دے دیے، اس کے وزیروں کو دے دیے، خود بادشاہ نجاشی کو دے دیے، اور نجاشی کو دے کر یہ کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بھگوڑے اور ہمارے کچھ فرار لوگ، ہمارے ملک کے دشمن، ہماری قوم سے بے وفائی کرنے والے تمہارے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، ہم انہیں زندہ واپس لے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو پناہ مت دیجیے، آپ ان کو پناہ مت دیجیے، ہمارے سپرد کیجیے، یہ ہماری قوم کے فرد ہیں، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں قوم کے سرداروں نے بھیجا ہے، ہم انہیں اپنے ملک واپس لے کر جائیں گے، یہ وانٹڈ ہے، ہمارے وانٹڈ ہے، موسٹ وانٹڈ ہے، انہیں ہم لے کر جائیں گے۔ بادشاہ عیسائی تھا، نجاشی تھا، دین عیسائی پر حکم بھی کیسا انصاف پسند تھا۔ اس نے کہا ایسے میں تمہارے سپورٹ نہیں کروں کہ تمہارے کھنکتے ہوئے چاندی کے سکوں کو دیکھ کر کے میرے منہ میں راج ٹپک جائے، میں درہم و دینار دیکھ کر کے کوئی ظالمانہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے فریق کو بھی بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا آخر تم نے اپنے ملک میں کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم پر کون سا جرم ہے جس کی بنیاد پر یہ تمہیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی ساتھی بھی ہیں، اس میں حبیبہ بھی ہیں جو بعد میں رسول اللہ کی اہلیہ بنتی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں 18۔ ملک دوسرا ہے، وطن دوسرا ہے، علاقہ دوسرا ہے، شہر عیسائیوں کا ہے۔ باقی کچھ لوگ کانپنے لگے، تھرکانے لگے، کہیں بادشاہ سپرد نہ کر دے اور پھر ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں۔ مشورہ آیا تھوڑی سی کچھ باتوں کو دبا لینا، کچھ چیزوں کو چھپا لینا۔ جعفر طیار نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ زبان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد جھوٹ کی کوئی بات پیش کرے، سچ بات پیش کریں گے۔ جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، جعفر طیار کو بلایا اور کہا یہ لوگ تم لینے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جعفر طیار نے کہا کہ عمرو بن عاص سے پوچھو، اس سے پوچھو کیا ہم تمہارے غلام ہیں جو اپنے غلاموں کو لینے آئے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا عمرو بن عاص سے کہ یہ لوگ تم میں سے کسی کے غلام ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، یہ غلام نہیں ہیں بلکہ یہ تو آزاد لوگ ہیں۔ پھر کیوں لینے آئے ہو؟ دوسری بات کہی عمرو بن عاص نے، کیا ہم نے اپنے سرزمین پر مکہ میں کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا قتل کیا ہے جو قتل کے بدلے میں تم ہمیں لینے کے لیے آئے ہو؟ عمرو بن عاص جواب دو۔ عمرو بن عاص نے یہاں بھی منہ لٹکا دیا، کہا نہیں، انہوں نے تو کسی کے تھپڑ بھی نہیں مارا ہے، قتل کی بات تو رد کرا۔ کہا تیسری وجہ
یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے تمہارا مال چرایا ہو۔ اے عمرو بن عاص بتاؤ، ہم میں کوئی چور ہے؟ ہم نے تمہارا مال چرایا ہے جس کی بنیاد پر تم ہم اپنے ملک میں مقدمہ چلاؤ گے اور وہ مال ہم سے لوگے؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، تم نے کسی نے چوری بھی نہیں کی اور مال بھی نہیں چرایا، لہذا ہم تم سے اس بنیاد پر بھی نہیں کہنے کہ حق نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا جب تینوں بات صاف ہو گئی تو پھر حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اب پھر ہم جائیں تمہارے ساتھ اور تمہارا کیا بنتا ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک تیر چلایا کہ یہ جو نوجوان یہ جو لوگ آئے ہیں، انہوں نے نہ تو دین عیسائیت اختیار کیا ہے اور نہ ہمارے یہ دین پر ہے، ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، یہ بددین ہو گئے ہیں، اس لیے ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا یہ دین نہیں ہے جو ہمارا ہے، یا اے بادشاہ سلامت آپ کا ہے، ایک تیسرا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے جو غلط ہے۔ بادشاہ نے جعفر طیار سے کہا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اور تم کس کے پیروکار ہو، کس کے ماننے والے ہو؟ اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر کی ہے تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک قیامت تک رہے گی۔ جعفر طیار نے بلا خوف اور جھجک بادشاہ وقت کے سامنے، اس کے وزیروں کے سامنے، ان کے بشپ اور پادریوں کے سامنے جو لے چکے تھے ہدیے، تحفے اور بہت کچھ حاصل کر چکے تھے، کہا اے بادشاہ سلامت سنیے، ہم ایک نہایت جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ننگے بدن رہا کرتے تھے، ہم پڑوسی کا حق نہیں جانتے تھے، مہمان کی ضیافت نہیں کرتے تھے، شراب ہم پیتے تھے، جوا ہم کھیلتے تھے، کمزوروں کا مال ہم لوٹ لیا کرتے تھے، ہم میں کوئی شرافت اور انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو ہمارے بیچ اٹھایا جس کا حسب ہم جانتے تھے، جس کا نسب ہم جانتے تھے، جس کی شرافت سے ہم واقف تھے، جس کی سچائی ہمارے درمیان مشہور تھی۔ وہ نبی آیا، اس نے ہم سے کہا بتوں کی پرستی چھوڑو اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ آپس کی خونریزیاں ختم کرو اور محبتوں کے چراغ جلاؤ۔ اس نے کہا کمزوروں کی مدد کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، مہمانوں کی ضیافت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، کم مت دوڑو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو۔ ہم نے اس شخص کی بات کو اچھا سمجھا اور ہم اس کے دین پر ہو گئے۔ بس یہ ہے ہمارا قصور، اس پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو رہی ہے۔ بادشاہ سلامت اس کے علاوہ کوئی اور قصور نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا تم بالکل صحیح ہو، تم بالکل صحیح ہو، اور اس کے تعلیمات سے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور ان کو للکار کر کہا عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی کو جاؤ خالی ہاتھ چلے جاؤ، میں ان نوجوانوں کو، ان عورتوں کو تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی۔ اب تو جو حق بات کہے تمہیں وہی نظر آتا ہے برا، اور جو گول مول بات کہے، اسلام کا مذاق اڑائے، وہ تمہیں بہتر نظر آتا ہے، وہ تمہیں نظر آتا ہے۔ ہوا کیا ہے، یہ مزاج کیوں بدل گیا، آنکھیں کیوں بدل گئی؟ 1400 سال سے تاریخ اسلام حضرت حسین کو حق فرمان نہیں ہے، انہیں حق کا نمبردار قرار دیا جا رہا ہے، ان کو شہداء کا خطاب دیا جا رہا ہے، یہ کاروان حق کہلایا جا رہا ہے۔ مگر آج کے بدلے ہوئے زمانے میں تمہیں یزید کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ تمہیں یزید کی طرفداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، ایمان نہیں جاگتا؟ خان آلہ رسول کے مقابلے میں ہم اس کو ترجیح دیں جو اہل بیت کا قاتل ہو، یہ کیا مزاج ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب سب کچھ الٹ جائے گا، جو صحیح ہے وہ غلط ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول نے کہا انسان اپنے ماں باپ سے کٹ جائے گا، ان سے دوری اختیار کرے گا اور اپنے دوست کے نزدیک ہوئے گا۔
آئیے اور سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان اذا سمعتم آیات اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ بات نازل فرما دی ہے اپنی، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں سنو، یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم، تو تم ایسی جگہ پر ان کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ بیٹھو جہاں قرآن کی آیتوں کی مذاق اڑائی جا رہی ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہو، وہاں مت جانا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے انکم اذا مثلہم، تم بھی پھر انہی جیسے۔ قرآن پڑھو تو صحیح، چار قرآن کی صورتیں پڑھ کر سمجھتے ہو کہ بس اب ہم وقت کے ابو حنیفہ ہیں؟ قرآن پڑھتے کہاں، ترجمہ کہاں، پھر اس کے باوجود وہاں پر جا کر انسان کیوں جائے جہاں میں اپنے مذہب کا دفاع نہ کر سکوں، اپنے اسلام کو بچا نہ سکوں، اس کا تحفظ نہ کر سکوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی نار جہنم جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی اکٹھا جہنم میں جمع کر کے رہے گا، کیونکہ یہ وہاں عزت تلاش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بشر المنافقین، منافقین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کیا کون ہے یہ؟ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، یہ ان کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، تمغے تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے بڑے بڑے بلے اور بیل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے مومنین۔ بات ادھر چلی گئی کہ قرآن نے علماء کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، جیسے تمہارے گنے کی کئی قسمیں ہیں نا، یہ ایک ہی قسم کا گنا ہے۔ آموں کی کئی قسمیں ہیں نا، بعض آم تو بالکل اچار کے قابل ہوتا ہے اور بعض میٹھا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو آموں کی بھی کئی قسمیں ہیں، تم تو جسے دیکھو گے آم ہی کہو گے کہ بھئی یہ تو چوستی لگی آم کا، چاہے وہ اچار کے قابل بھی نہ ہو۔ ابھی میری اہلیہ نے اچار ڈالا، جیسے سردنے سے ملالی تھے وہ چھوٹے چھوٹے آم، گلے ہی دونوں، یعنی وہ اچار کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان صاحب نے بڑی سے بھیجے کہ حضرت کو بھیج رہا ہوں وہاں، وہ اچار کے قابل بھی نہیں، دانت سے بھی نہیں کٹ رہے، سکڑ گئے، ایٹ گئے، پتہ نہیں غصہ کر گئے۔ تو کیا آم ایک جیسے ہی ہے؟ تو جب سب چیزیں ایک جیسی نہیں تو قرآن نے بھی یہ کہا کہ تم جس کو عربی پر بولتے ہوئے دیکھو اسے عالم حق نہ سمجھ لینا، جسے پگڑی باندھے ہوئے دیکھو تو اسے یہ بس سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، جبریل سے بھی ملاقات کر کے آ رہا ہے۔ نہیں، اس کا عمل، اس کا کردار دیکھنا، محبت کے دعووں پر مت جانا۔ اس زمانے کے وہ یہودی اور اہل کتاب کہہ رہے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اپنے نبی سے اعلان کرا، قل، کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنوا، اے یہودیو، ان کنتم، یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اور لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ کے چہیتے ہو تو مرنے سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ بولو، اللہ کا چاہنے والا
تو موت سے کیوں ڈرے گا؟ وہ تو موت کی آرزو میں رہے گا، شہادت میں رہے گا۔ موت تو کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت سے کیوں ڈر لگے گا؟ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ کے موقع پر یا تو رستم کو یا دارا کو یہ لکھ کر بھیجا، اے رستم سن، ان معی قوما تحب الموت کما یحب العاجم الخمر۔ میرے ساتھ وہ قوم ہے جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے، موت کی ایسی شیدائی ہے جیسے عجمی لوگ شراب کے دل دادا اور دیوانے ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے ملنا چاہے وہ موت سے کیا ڈرے گا؟ جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا وہ چاہے گا کہ موت نہ آنی چاہیے۔ کیوں؟ چھوٹا موٹا باڈی گارڈ اسے نہ بچا پائے گا، اسے کم سے کم زیڈ پلس سیکورٹی چاہیے۔ جو وزیر اعظم کی ہے وہ ملنی چاہیے۔ اسی پر آئی ہے، اگر سیکورٹی گھٹا دی وائی کر دی، زیڈ سے تھوڑا گھٹا کے وائی کر دی، بھائی میری سیکورٹی چھین لی، اور وائی سے اور نیچے آ گئے تو اتنی چاہیے کہ ملک الموت پر بھی گولیاں چلا سکے۔ ملک الموت آ جائے تو اس پر بھی ایک 47 سے یا 56 سے وار کر سکے، لیکن وہ ملک الموت جب آتا ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ملک کا وزیر اعظم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، فوج کا جنرل و کرنل بھی سارے باڈی گارڈ رکھے رہ جاتے ہیں۔ وہ پہلے باڈی گارڈ ہی سے کہتا ہے تو نہیں چل ساتھ میں۔ خیر حدیث جو پڑھی تھی بات ادھر چلی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی آپ سمجھ گئے؟ اس سے پہلی آیت جو ابھی یہودیوں کے بارے میں کہی، یہ پڑھ کے آپ کی کلیئر کٹ کر دیں۔ اللہ نے کہا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، جو ہمارے یہاں علماء طلبہ بیٹھے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی۔ جب کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے، حدیث پڑھ لیتا ہے، پچھلی امتوں میں ان کی ذمہ داری تھی تورات پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، امت کو عمل کرانا۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، پھر اس وزن کو، اس بوجھ کو انہوں نے نہیں ادا کیا، اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ کَمَثَلِ الْحِمَارِ، تو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، يَحْمِلُ أَسْفَارًا، تو اس کی گردن، اس کے پیچھے آپ نے کتابیں رکھ دی۔ کتابیں تو گدھے پر رکھی ہوئی ہیں، مگر اس علم سے گدھے کو کیا فائدہ؟ وہ تو اس کتب خانے سے اس کو خانے کتاب ڈھو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں گدھوں سے چیزیں ڈھوئی جاتی تھی۔ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یہ حال ہے اس کا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو ادھر بھی کتاب، ادھر بھی کتاب، ادھر بھی کتاب، ادھر بھی کتاب، چاروں طرف کتاب۔ یہ کتابوں سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کتنا کرتا ہے، اور رہنمائی اپنی قوم کی صحیح معنی میں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہیں سے ایک بات اور یاد کر دوں کہ رہنما یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جو راہ دکھا رہا ہے وہ صحیح راستہ ہی بتا رہا ہو، رہنما غلط بھی ہوتا ہے۔ جس طرح عالموں کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح رہبروں کی دو قسمیں ہیں، ایک گمراہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور دوسرا حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، وہ سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ تو فرعون بھی تو اپنی قوم کا رہبر تھا، رہنما تھا۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گمراہ کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان بڑوں کی وجہ سے، جن کو بڑے کہا جاتا ہے، وہ بڑا برائی میں بھی ہو سکتا ہے، اچھائی میں بھی، جس کو اکابر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے تو بھائی اطاعت کر لی اپنے سرداروں کی، سادتنا وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، اکابر کی ہم نے بات مانی۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔
اور پھر کیا کہیں گے؟ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت بھیج۔ تقریباً 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا بڑا بھی صحیح راستے پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اور راستہ صرف محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد قرآن ہے، حدیث ہے، اہل بیت ہے، صحابہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں اور لے کر جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو گڑھے کی طرف، گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، کون ہے تمہارا امیر، تمہارا سردار کیا ہونا چاہیے؟ بتا دوں، نگاہ بلند، نگاہ بلند، سخن دل نواز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز اس کی جان میں سوز ہو، جس طرح لکڑی جلتی ہے اس طرح جلنے کی اس کے دل میں کشش ہو، وہ تڑپتا ہو اپنی قوم کے لیے، وہ تڑپتا ہو ملت کے لیے، وہ تڑپتا ہو کمزوروں کے لیے، اس کی آنکھ میں آنسو ہو، وہ راتوں کو مسلح پر ہو اور دن کو اپنی قوم کے بیچ ہو۔ جس طرح رہنمایان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے حبیب کے دیوانے گزرے ہیں، جہاں پرسوز یہی ہے رفت سفر میرے کارواں۔ یہ اگر ہے تو آپ کا رہبر حقیقی ہے، ورنہ نہیں۔ اب آئیے، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ترجمہ کروں؟ اللہ کے رسول سب کچھ بتا کر چلے گئے، چونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو تو پہنچا دو، آپ کو پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خاضعۃ، لوگوں پر عنقریب دھوکے کے سال آئے گا۔ ان میں کیا ہوگا؟ وہ سال دھوکے کے سال ہوگا، دل کچھ رہا ہوگا، نظر کچھ آ رہا ہوگا، پردے کے پیچھے کچھ اور ہوگا۔ حقیقت وہ نہیں ہوگی جو تمہیں دکھائی اور بتائی جا رہی ہے، اور جو بتایا جا رہا ہوگا وہ حقیقت نہیں ہوگی۔ آگے رسول اللہ نے کتنی صاف بات کہی، اس حدیث کو لے کر چلے جاؤ اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا، یصدق فیہا الکاذب، ان دھوکے کے سالوں میں جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، اس کی سچائی کے ڈنکے بجنے لگیں گے، واہ واہ یہ سچا ہے، سچوں کا سردار ہے۔ اور ہوگا کیا؟ ہوگا جھوٹا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا کا قرار دیا جائے گا، یہ جھوٹا ہے۔ وہ سارے سے دھوکے کے ہوں گے کہ سچوں پر جھوٹ کی مہر لگنی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ آدمی سچا نہیں ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور جو خیانتیں کرنے والا ہے، مال کو دبانے والا ہے، اپنی ذات کو استعمال کرنے والا ہے، اپنی جاگیر پراپرٹی بنانے والا ہے، اپنے ایسے عزت پر خرچ کرنے والا ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور خیانت کرنے والے کو امانت سے سپرد کی جائے گی، لیجیے حضرت 1 کروڑ روپے آپ کی خدمت میں، یہ 50 لاکھ حضرت آپ کو، اور رہا کوئی بیچارہ صادق اور سچا تو اسے 1100 روپے دیتے ہوئے نہیں دکھے گا کہ 1100 روپے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو خیانت کرنے والے ہیں امانتیں انہی کے پاس ہوں گی، اور پھر وہ ان سے نکال کر لائیں گے مرسڈیز، اوڈی۔ وہ یہ بیچارہ جا رہا ہوگا تانگے میں، چھکڑے میں، ای رکشہ سے، ٹرلی سے، کون پوچھے گا اسے کہاں سے کہیں گے؟ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت دار ہوں گے ان کو کہا جائے گا یہ کھا جائے گا، یہ کھا جائے گا، اس کو مت دینا، اچھا یہ کھا جائے گا،
یہ رسول اللہ کی بات ہے. وَيُتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امین کو خائن قرار دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں دیا جائے گا. یہ بدلا ہوا زمانہ ہوگا. اور وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس میں رویبضہ بات کرنے لگے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوگے رویبضہ کون بات کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں فرمایا الرجل الطافح، اور جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس میں ہے سفیہ. السفیہ رجل طافح کا مطلب ہے کمینہ، گھٹیا، ذلیل، اور آدمی بھی لوگوں کے معاملات میں گفتگو دخل دے گا. وہ دخل دے گا. گھٹیا آدمی، سماج میں کمینہ. اور ایک جگہ فرمایا بے وقوف بھی لوگوں کے معاملات میں بولنا شروع کر دے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بولو. اور فیصلے کون کر رہا ہے؟ ابھی تم کو چھوڑو یہاں کہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اپنی جمنا پار کو جانتا ہوں. دلی میں وہاں مسجد کا متولی بدماشی کرتا ہے. کوئی تو شرابی ہے، کوئی سٹے کا بڑا بیوپاری ہے، اور کوئی قاتلوں کا سردار ہے، اور اسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. حضرت صاحب وہ فیصلے کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے جس کی اسمیک اور شراب نے پوری قوم مسلم کو برباد کر دیا ہے، جن کی گینگوں نے دن دہاڑے ماؤں کے لال چھین لیے ہیں. وہ قوم کے چودھری ہیں، وہ قوم کے سردار ہیں، وہ بیچ میں بات کر رہے ہیں رویبضہ وہ ہیں. یہ کہنا بھی آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی دل چاہیے، جگر چاہیے، گردہ چاہیے، کیونکہ اپنے مفادات کو ٹھوکر کر. ایک اور حدیث سن لیجیے اور پھر انشاءاللہ اگلی بار میں ختم کروں. کیونکہ یہ بات شاید آج کی اس موبائل کی دنیا سے آپ سے باہر بھی پہنچ جائے. پچھلا پیغام بھی کافی دور تک پہنچا، اس لیے اللہ نے یہ باتیں کہلوائی. ایک بات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، مسند احمد کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کی طرف جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دجال سے بھی زیادہ ایک چیز کا خوف ہے. دجال، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اہم من الدجال. حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے، دجال سے بڑا کوئی امر نہیں. لیکن آج آپ کو کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ ایک چیز خوف زدہ کر رہی ہے. تو حضرت ابو ذر نے پوچھا ایُّ شیءٍ اخوف علی امتی کا، اے اللہ کے رسول دجال سے بھی غیر دجال سے بڑھ کر بھی کون سی چیز ہے جو آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے، آپ زیادہ اس کا فتنہ اور خوف محسوس کر رہے ہیں؟ سوچو، دجال سے بڑھ کر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ نہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے، امت کو سپرد کر کے گئے کہ میں دجال سے بھی زیادہ اس سے ڈرتا ہوں. ابو ذر نے پوچھ کر کے ہم پر احسان کر دیا رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح وہ کیا ہے؟ فرمایا الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے امام. گمراہ کرنے والے پیشوا، امام کہتے ہیں آگے کھڑے ہو رہے. پیشوا کہہ لو، امام ترجمہ کر لو، قائد کر لو، رہبر کر لو، انگلش جانتے ہو تو لیڈر کر لو، لیڈ کرنے والا. آپ فرمائیں کہ دجال سے زیادہ خوف مجھے ان کا ہے. یہ قوم کو کہاں لے جائیں گے اور کس منزل پر لے جائیں گے؟ عوام تو سیدھی سادھی ہے، بھولی بھاری ہے، علم نہیں
جانتی, چال و پیترے نہیں جانتی, داؤ مکر و فریب نہیں جانتی. اسے تو جو چاہے بیچارہ ہانک کر لے جائے. ابھی آ جائے یہاں آ کر کوئی مداری آ جائے اور ڈگڈگی بجانا شروع کر دے, مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے کہ مداری آیا ہے. کوئی ایک پٹارا لے کر کے آ جائے اور اس میں چھوٹی سی ناگن اور سانپ کو دکھانا شروع کر دے, عوام تو وہیں کھڑی ہو جائے گی. ایک جادوگر آ جائے اور اپنے جادو کے کرتب و کرشمے دکھانے لگے, آپ وہیں پر کھڑے ہو جاؤ گے. تو اللہ کے رسول کو ان سے سب سے زیادہ خوف کہ یہ میری قوم کو, میری امت کو گمراہ کر کے وہاں لے جائیں گے جہاں حق نہیں ہوگا اور ناحق کی تائید کرا رہے ہوں گے, اور لے جا کر کے فرعون کی طرح کہاں جھونک دیں گے, جہنم میں. اس لیے اللہ کے رسول نے آپ تک بھی پیغام پہنچایا, مجھ تک بھی پہنچایا, اور اس کی تعلیم یہ دی کہ اتنا ہی بڑا امام ہو, اگر وہ مسجد میں بھی ہو, رمضان کا مہینہ ہو, قرآن پڑھ رہا ہو, اگر ایک لفظ بھی غلط بولے تو پیچھے سے ٹوک دینا. یہ مت سوچنا کہ امام صاحب ہیں, ہم ان کو کیسے ٹوکیں, ان کو بھی ٹوکنا ہے, آگے مت بڑھنے دینا. 2 سجدوں کے بعد تیسرا کرنے کے لیے چلے تو اللہ اکبر کہہ کے روکنا, سبحان اللہ کہہ کے روکنا. یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہی تو درس دیا ہے. خلفائے راشدین نے عمر بن الخطاب کے سامنے کھڑے ہو گئے لوگ اور ان سے کہا کہ تم کون ہو جو اللہ کی کتاب میں دخل دو گے. جب عراق کی زمینوں کا مسئلہ آیا تو بلال ان سے بھڑ گئے اور جھگڑنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مہر کا مسئلہ آیا تو ایک عورت نے حضرت عمر سے راہ چلتے سوال کر لیا کہ تم مہر کیسے اتنے مقرر کرو گے. قرآن میں تو لفظ قنطار لکھا ہوا ہے. حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ نے کہا کہ آج سے سارا دولت اور سارا خزانہ میرا ہے, بیت المال کا مالک میں ہوں. 2 جمعے تو کسی نے برداشت کیا, تیسرے جمعے کو ایک شخص تلوار سن کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ خزانہ تمہارا کیسے ہے, یہ تلوار نیام سے باہر ہے, یہ خزانہ مسلمانوں کا ہے, بیت المال کا ہے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر امیر معاویہ کو امیر کیا کہا, امیر المؤمنین کہا نہیں, کہا السلام علیکہ یا ایھا الملک, اے بادشاہ آپ کو سلام. یہ ہے اسلام کی حقانیت, انہوں نے اس کو قبول کیا, مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حق کی توفیق عطا فرمائے, حق کا ساتھی بنائے, حق کا طلبگار بنائے, اس کا حمایتی, اس کا ناصر بنائے, اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری جان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.